الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے شمائل اور محاسن اور آپ کی عظمتیں اور آپ کی شانیں بیان کرنے کے فوائد کیا ہیں کہ اگر ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل، معجزات کو پڑھتا سنتا ہے یا مجالس میں انہیں بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے سننے سے اہل ایمان اور اہل اسلام کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے گفتگو کی تھی۔ پہلی بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بے مثل و بے مثال ماننا تقاضا ایمان ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ دل و جان سے اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ نبی پاک علیہ السلام جیسا نہ پہلے کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک اب کوئی آئے۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال ماننا تقاضا ایمان ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو مانے گا تب جب اس کے سامنے اسے پتہ ہوگا، اس کے سامنے بیان ہوگا، وہ سنے گا، وہ دل و جان سے اسے تسلیم کرے گا۔ تو یہ فائدہ سب سے بڑا مجالس میں، محافل میں نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا بیان کرنے کا ایک امتی کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک اس پر ہم نے الحمدللہ بات کی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل دیگر محبتوں سے کٹ کر مدینے والے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دل الائے کے دنیا سے کٹے، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا کنیکشن مضبوط ہو۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ایک امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کا نصیب ہوتا ہے کہ اس کا دل دیگر محبتوں سے اور دیگر لوگوں کی محبتوں سے اور مختلف اشیاء کی محبتوں سے اس کا کنیکشن کٹ جاتا ہے اور مدینے والے سے اس کی محبت کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ تیسری بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ جب حضور کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر ایک امتی کا عشق و محبت کا رابطہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے، یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس محبت کی بنیاد پر ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ پھر عالم کفر لاکھ کوشش کرے
آندیاں آ جائیں، طوفان آ جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے عشق کی وجہ سے جو انقلاب اس کے اندر برپا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو ہے وہ مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اور تیسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، اللہ اکبر، کہ دل جو ہے وہ علائق کے دنیا سے منقطع اور حضور کے ساتھ وہ جڑے۔ اگلی بات جو ایک اہم پوائنٹ اور ایک اس حوالے سے کہ اس کا فائدہ سب سے بڑا، ایک نبی پاک علیہ السلام کے ذکر اور حسن و جمال کے تذکرے کا فائدہ امتی کو یہ ہوتا ہے کہ اسے عظیم نعمت اللہ کی عطا ہونے پر شکریہ کے احساسات اور جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جب امتی یہ سنتا ہے کہ اللہ نے یہ شانیں سرکار کو عطا کی، اللہ نے یہ مقامات سرکار کو عطا کی، اللہ نے یہ عظمتیں رسول کریم علیہ السلام کو عطا کی، اللہ نے اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بھی رسول اللہ کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت بھی رسول اللہ کو بنایا ہے، سب سے زیادہ معجزات بھی حضور کو عطا کیے ہیں، سب سے زیادہ کمالات بھی حضور کو عطا کیے ہیں، تو پھر اس کے اندر شکریہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایسا شانوں والا رسول ہمیں عطا کیا ہے۔ کیونکہ جیسے وہ سنتا ہے کمالات، عظمتیں، شانیں، آپ کے محاسن، شمائل، اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں، میں اس قابل نہیں تھا، میری حیثیت کچھ نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایسے شانوں والے نبی کی امت میں رکھا۔ یہ اتنا بڑا رب کا احسان ہے حضرات، جس پر ہم زندگی بھر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنا کی، انبیاء نے تمنا کی کہ اللہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا۔ تو میں اور آپ کتنے خوش بخت ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی ہے، حضور کریم علیہ السلام کی اللہ نے ہمیں امت میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بھائی یقیناً یہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے۔ یہ جو احسان منا یا منو، یہ منا کا لفظ جو حدیث پہ یہ قرآن مجید کے اندر آیا احسان والی بات، یہ دو چیزوں کے لیے قرآن حکیم نے اس کو استعمال کیا، ایک ایمان کے لیے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اور ایمان بھی سرکار کی محبت کا نام ہے، حضور کی محبت میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کسی اور شے پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، پاؤں دیے، ایک ایک نعمت اس کی اس قدر عظیم ہے کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن کسی نعمت کے عطا کرنے پر اس نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان صرف اس بات پہ فرمایا کہ میرا یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کیا۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام ہمیشہ اس عظیم نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے نا میلاد مصطفیٰ، یہ ہم میلاد کی محفل کہتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کہتے ہیں یا مولد النبی سے کہتے ہیں، ان سب محافل کا مقصود یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں اور ذکر کرنے کے بعد اللہ کا شکر کریں، اس کی حمد کریں، تعریف کریں، پھر اس کا شکر ادا کریں کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو نے ایسا شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا۔ اور یہ صحابہ کرام نے بھی کیا۔ یہ ایک لوگوں کے اندر ایک بعض اوقات لوگ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت کا جو رواج تھا، جو کلچر تھا، عرب کا جو ماحول تھا، اور آج سے 1500 سال پہلے دنیا کی تہذیب، تمدن اور حالات، واقعات ہر ممالک کے اپنے اپنے تھے، آج مختلف ہو گئے ساری چیزیں۔ لیکن اصل بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کے ملنے پر کیا صحابہ بھی مل بیٹھ کر حضور کریم علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی نعمت پہ رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے؟ آج ہم کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، پکی مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مسجدیں کچی ہوا کرتی ہیں،
کارپیٹ تھے نہیں، کھجوروں کی چٹائیاں تھیں. اس وقت پوسٹر جلسے ان چیزوں کا رواج نہیں تھا. آج یہ تمام چیزیں رواج پکڑ گئی. دنیا ترقی کرتی گئی. اس وقت بجلی نہیں تھی، آج الیکٹرسٹی آ گئی. اب جو جو چیزیں آتی جائیں گی اور آگے بھی آتی جائیں گی وہ چیزیں ہم استعمال کرتے چلے جائیں گے. لیکن ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہر اس دور کے تقاضوں کے مطابق کرتے رہیں گے جو نئی چیزیں آئندہ زندگیوں کے اندر اس قوم کے اندر پیدا ہوتی رہیں. یعنی یہ سوال ہی ایک فضول سوال ہے نا. دیکھیں کہتے صحابہ نے لائٹیں نہیں لگائیں. بھئی صحابہ کے دور میں بجلی نہیں تھی، لائٹیں کہاں سے لگا؟ انہوں نے جھنڈیاں نہیں لگائیں. وہ اس وقت جھنڈیاں بنتی بھی نہیں تھی، جھنڈیاں ہوتی بھی نہیں تھی، جھنڈیاں لگائی بھی نہیں جاتی تھی. لیکن اصل چیز جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس دور میں نہیں تھیں. ایون بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں. مثلا یہ محراب ہے، یہ مسجد کا یہ اس دور میں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا. یہ آج جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو 2 اذانیں نہیں تھی، ایک ہی ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان غنی نے یہ دوسری اذان انہوں نے شروع کروائی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر مسجد نبوی میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی. یہ سیدنا عمر فاروق نے شروع کروائی. سیدنا عمر فاروق کے دور میں آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا کام، اس کا آغاز کرنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ذکر رسول، کیا نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ان لوگوں میں تھا یا نہیں تھا؟ یہ تھا. اس دور کے تقاضوں کے مطابق وہ ہر وقت جب بھی موقع ملتا، جب بھی ان کو وقت میسر آتا، جب بھی محفلیں جمتی، آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھتے، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو نے مدینے والے کا غلام بنایا. اور یہ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ، ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی صحابہ کی، کافی سارے صحابہ اس میں موجود تھے. مسجد نبوی کے اندر اکثر صحابہ اکرام موجود رہتے تھے. بہت سے اصحاب صفہ تھے جو غریب صحابہ تھے، جن کی کفالت، جن کا سارا معاملات نبی پاک علیہ السلام کے کنٹرول میں تھا، آپ کی کفالت میں تھا. ان کا سارا اہتمام، وہ علم حاصل کرتے تھے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت معاویہ کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اندر سے تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ان سے، آئیے کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ کیا کر رہے ہو یہ بیٹھ کر، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے 2 باتیں عرض کی. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. کس بات پر؟ اس نے اسلام جیسی نعمت اور اسلام کی دولت ہمیں عطا کی. ایک تو اس بات پر. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ دوسرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا. ایک اس بات پر کہ اس نے اسلام کی دولت، نعمت عطا کی، اور ایک اس بات پر کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کیا. اب بتائیے یہ نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے یا نہیں؟ آج اسی انداز، اس وقت وہ سادہ زندگیاں تھیں، سادہ مسجدیں تھیں، کچی مسجدیں تھیں، وہ کیا کرتے تھے. آج اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کر دی، ہم ان کو استعمال کر کے، مقصود ہمارا وہی ہے، مطلوب ہمارا وہی ہے، بیان ہمارا وہی ہے، گفتگو ہماری وہی ہے، اور ہم رب کی بارگاہ میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے. اے جڑیاں شانہ اج سنیاں نا، اللہ تو کنی مہربانی کی تھی، سانو اپنا حبیب عطا کیا. اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں. یہی محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی صحابہ سے امت میں چلی آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا انہیں مت کرو یہ کام، کیا ضرورت ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں. حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا یہی کر رہے ہو؟ آقا یہی کر رہے ہیں. تو میرے آقا نے پتا اس موقع پہ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا. تمہارے اس عمل پہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا. یہ سب سے بڑا فائدہ ایک امتی کو یہ نصیب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، شمائل، محاسن، کمالات کی جو محافل سجائی جاتی ہیں، ان محفلوں میں شرکت کا، کہ اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے سرکار کی شانیں،
پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، انہیں ایسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، ایسا عظمتوں والا محبوب ہمیں عطا کی۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ حضرات اس حوالے سے جو ہے وہ امت کو نصیب ہوتا ہے۔ تیسری ایک بات بڑی اہم علماء نے، محدثین نے اور امت کے جلیل القدر ائمہ نے جو بات لکھی ہے، امام ابو بکر محمد بن حسین انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جو لوگ فضائل نبوی سے غفلت اختیار کرتے ہیں، جو غافل ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے، ان غفلت برتنے والوں کو وہ متنبع کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا اور آخرت میں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں جو محاسن اور خصائص نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، ان سے غفلت ایک امتی کے لیے حرام ہے اور ممنوع ہے۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے، وہ علم حاصل کرے، وہ پڑھے، وہ سنے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیا شان عطا کی، حضور کریم علیہ السلام کے محاسن، حضور کے کمالات، اس سے غفلت حرام ہے۔ متنبع کرتے ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی شانیں، عظمتیں، کمالات، معجزات، ان سے غافل رہنا کہ بندہ نہ کبھی سنے، نہ پڑھے، نہ ایسی جگہوں پر جانے کی کوشش کرے جہاں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ فرمایا حضور کریم علیہ السلام کے محاسن اور کمالات سے غفلت حرام ہے، ممنوع۔ اس کا معنی یہ کہ ہر امتی کو چاہیے وہ یہ جاننے کی کوشش کرے، پڑھنے کی کوشش کرے، سننے کی کوشش کرے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ نے اس نبی کو کیا مقام عطا کیا، اللہ نے اس نبی کو کیا شانیں عطا کی۔ اور یہ فائدہ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اگر کسی کو ایک جگہ کہیں جا کر حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا جو تذکرہ ہے اس کی محافل ہیں، کہ جن محافل مجالس میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، جب امتی سنتا ہے تو سننے سے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنی شان، مقام اور مرتبہ عطا کی۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ حضرات کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن و جمال کا تذکرہ ہے، یہ تصور رسول کا ذریعہ ہے، یہ رسول اللہ کے تصور کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب سنتا ہے وہ تصور میں مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، جب وہ مدینے کا تذکرہ سنتا ہے تو بندہ تصور میں رسول اللہ کے شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ جب حضور کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی باتیں، عظمتیں، شانیں سنتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے، وہ تصور میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تصور میں صاحب گنبد خضرا کو تکنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ جو سنتا ہے حضور کے اوصاف، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان میں آپ دیکھیں امام حسن اس وقت چھوٹے تھے، ابھی چند سال کے تھے جب میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، تو امام حسن نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ ان سے یہ پوچھا، ان سے فرمانے لگے کہ اے ماموں، آپ میرے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا جو تذکرہ اور شمائل ہے نا، آپ ان کو بیان کریں، آپ ان کو بیان کریں۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ نے کہا کہ انہیں کہ آپ بیان فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ بیان کریں تاکہ میں اپنے دل کو متوجہ کروں اس طرف، میں اپنے دل کو متوجہ کروں اس جانب۔ اللہ اکبر۔ تاکہ میں اپنے دل کو متوجہ کروں اس جانب۔ حضرت امام ملا علی قاری امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ آپ بیان کریں تاکہ میں اپنے ذہن و دماغ اور اپنے خیال کے اندر دل کے اندر رسول کریم علیہ السلام کو بسا لوں، میں آپ سے سنوں کہ اللہ نے کیا کیا شانیں عطا کی ہیں، پھر میرے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہو، ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو جی۔ اور یہ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کا انہوں نے شرف حاصل کیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے حضرت سعید بن المسیب کی کہ جنہوں نے واقعہ حرہ کے دوران جب یزیدی افواج نے
مسجد نبوی پر حملہ کیا تھا، مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا، اور 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. تو یہ حضرت سعید بن مسیب نابینا تھے، یہ ممبر کے نیچے چھپے رہے، سرکار کا جو ممبر تھا یہ اس کے نیچے چھپے رہے. اور پھر لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ بھئی 3 دن آپ وہاں رہے، نہ اذان تھی نہ جماعت تھی، تو آپ نماز ان کا تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا تھا، تو ان کا ٹائمنگ کا کیسے پتہ لگتا تھا؟ نظر تو آپ کو آتا نہیں. کہا 3 دن ہر نماز کے وقت رسول اللہ کی قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی. اللہ. ان کے صاحبزادے محمد انہوں نے یہ چیز یہ اس حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے. طبقات ابن سعد کی یہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ معمول انہوں نے لکھا ہے طبقات ابن سعد کے اندر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مدینہ منورہ کے راستوں کے اندر نا وہ دیکھتے رہتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، کوئی بندہ نیا مل جاتا، کوئی باہر سے آیا ہوا مسافر، کوئی یمن شام مکہ کہیں سے لوگ آتے جاتے، تو وہ راستے میں کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے لوگوں کو. اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتے نا جو پہلی دفعہ آیا ہے یہاں، اسے روک کر پوچھتے تھے کہ کیا تو نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا میں نے زیارت کی ہے اسے اجازت دے دیتے، اور اگر کوئی کہتا میں نے زیارت نہیں کی اسے فرماتے تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے حضور کے حسن کی بات سناتا ہوں، تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے سرکار کی زلفوں کی بات سناتا ہوں. یعنی محبت جو ہے نا، جو محب ہوتا ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے. جسے سچی محبت ہو اپنے محبوب سے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے، موقع ملے محبوب کی گل چھیڑ دے. جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. یہ علامت ہے. شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے جو محبت کی علامات لکھی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ محب اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ موقع ملے محبوب کی بات چھیڑ. اور جو ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں حضرات، وہ کس قدر حضور کا ذکر کرتے تھے، وہ کس قدر نبی پاک علیہ السلام کی بات کرتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے. اور بلکہ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کی بہت سے ایسے صحابہ جو ایک مرتبہ تشریف لائے دوبارہ نہیں آئے، ایک مرتبہ کسی کو 2 مرتبہ کسی کو 3 مرتبہ آنا نصیب ہوا، لیکن ان کی محبت کا عالم یہ تھا. اس پر ایک بڑی پیاری کتاب ہمارے استاد العلماء حضرت علامہ محقق عصر مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ضخیم کتاب ہے صحابہ اور تصور رسول. تو اس میں وہ روایات انہوں نے ساری جمع کی. جو منظر صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ تک کر جاتے تھے، وہ منظر ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو جاتا. وہ ہر وقت تصور رسول میں ڈوبے رہتے تھے، رسول اللہ کے تصور کے اندر ڈوبے رہنے والے لوگ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، جنہیں حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس حضور کریم علیہ السلام کا آئینہ تھا، شیشہ. سرکار اس میں چہرہ انور دیکھ کے کنگھی فرماتے تھے کبھی کبھی. تو حضرت میمونہ کے پاس وہ آئینہ تھا، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کپڑے میں لپیٹ کر. صحابہ ہر اس شے کا ادب کرتے تھے جس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی ذات. لوگوں نے صحابہ کو پڑھا ہی نہیں، صحابہ کے نام پہ لڑایا قوم کو. آپ نے دیکھا گزشتہ برسوں کے اندر پاکستان میں شیعہ سنی کے نام پر کتنی لڑائیاں اور قتل و غارت کری اور بم بدھماکے، کیا کچھ نہیں کیا ان خارجیوں نے کتنا طوفان بدتمیزی گرم کیا اور کس طرح لڑایا قوم کو صحابہ کے نام پر. حالانکہ صحابہ کی زندگیاں جس طرح دنیا کو بتانی چاہیے تھی وہ چیزیں نہیں بتائیں گے. وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے رہنے والے، فنا رہنے والے لوگ تھے. انہیں ہر شے میں محبوب کا جلوہ نظر آتا تھا. اور وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئینہ تھا حضور کریم علیہ السلام کا، انہوں نے رکھا سنبھال کر. اور صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں دل میں سرکار کی یاد تڑپاتی تھی تو ہم ان کے پاس آتے اور انہیں کہتے ذرا اس آئینے کی زیارت تو کروا دیں، تو وہ ہمیں لا کر دیتی. اب ایمانداری سے بتائیں، آئینے کا یہی اصول ہے، آپ دیکھیں آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، میں دیکھوں گا مجھے اپنا چہرہ، یہی ہوتا ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی اس کو دیکھا ہمیں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. اب کیا وجہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے اس کی 2 وجہ لکھی. کہا 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا کمال تھا، حضور کے حسن و جمال کا کمال تھا جو ہمیشہ کے لیے اس آئینے میں انمٹ ہو کے رہ گیا. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ نبی پاک کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ انہیں محبوب کی ہر شے میں محبوب کا جلوہ نظر آتا.
اور وہ ایک منظر اگر کوئی دیکھ جاتے تھے، اور اس پر بے شمار روایات ہیں، سیاہ ستہ میں بھی روایتیں موجود ہیں، صحابہ نے مختلف مقامات پہ سرکار کی زیارت کا شرف حاصل کیا. کسی نے آپ کی پنڈلی کی زیارت کی، کسی نے آپ کے ہاتھوں کی زیارت کی، کسی نے آپ کے بغلوں کی زیارت کی، کسی نے حالت سجدہ میں اس طرح عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھے دیکھے، آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، کسی نے آپ کے سر انور کو دیکھا، کسی نے آپ کو حلق کرواتے ہوئے دیکھا، کسی نے آپ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا. جب بھی وہ صحابہ وہ واقعات بیان کیا کرتے تھے نا، ساتھ آخر میں روایت بیان کر کے کہا کرتے تھے میں آج بھی تصور میں رسول اللہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں مثال کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر تھے، حضور منبر پہ تشریف فرما تھے، آپ جنت کا ذکر فرما رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کے دن جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، سب سے پہلے میں جنت کا تالا کھولوں. فرمایا جس طرح تالے میں چابی ڈال کے بندہ اسے گھماتا ہے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو، ان کے ہاتھ سبحان اللہ، حضور نے مثال کے طور پہ اسی طرح ہاتھ مبارک منبر پہ گھمائے اپنے. تو حضرت انس جب بھی یہ روایت بیان کرتے تھے نا، لوگوں کو سناتے، لوگ پوچھتے آپ سے، وہ روایت پڑھ کے سناتے، آگے بتاتے میں نے اس طرح دیکھا، تو آخر میں یہ کہتے تھے میں آج بھی تصور میں سرکار کو جنت کا تالا کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم یمن سے حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں، اور جب حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے دیکھا حضور مسواک فرما رہے تھے، آپ کے مبارک ہونٹوں میں مسواک تھی، حضور مسواک فرما رہے تھے. ہم نے جو بات عرض کرنی تھی کی، اس کے بعد ہم چلے گئے. اور اس مجلس سے جب بھی پھر بعد میں اس کیفیت کو، اس مجلس کی باتوں کو بیان کرتے، وہ روایت آگے بیان کرتے تھے سرکار کی، تو آخر میں کہا کرتے تھے لوگوں میں آج بھی تصور میں سرکار کو مسواک کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ، اس پر بے شمار روایتیں ہیں. حضرت ابو جحیفہ، یہ بخاری کے اندر روایت ہے، کتاب الحج کے اندر. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا وادی بطحا میں جب حضور حج کے لیے تشریف لائے، اور مجھے پتہ چلا کہ وادی بطحا میں آپ کا قیام ہے. میں حاضر خدمت ہوا، نماز ظہر کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور خیمے میں تشریف فرما ہیں. بلال آئے، انہوں نے پانی کا برتن اٹھایا ہوا ہے، وہ اندر لے کر گئے، انہوں نے اندر جا کے سرکار کو وضو کروایا، پھر وہ واپس برتن لے کر آئے. تو وہ جیسے ہی برتن پانی والا اٹھا کے لائے نا، جیسے ہمارے یہاں پانی کی آٹا گوندنے والی کناڑیاں پاکستان میں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کا برتن تھا، لیکن اس کے کنارے اونچے تھے جس سے حضور وضو فرماتے تھے. تو باہر لے کر جیسے ہی ایسے اٹھا کر لائے نا برتن، تو صحابہ نے جیسے ہی دیکھا اس برتن کو تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، جو پانی بچا ہوا تھا اس میں ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملنا شروع ہوا، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے. پانی ختم ہو گیا، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا، کسی نے دوسرے کے ہاتھ تر دیکھے تو اسی پہ ہاتھ پھیر کے تھوڑی سی تری حاصل کی اور اپنے چہرے پر. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں یہ محبت کا منظر میں نے اس دن دیکھا نبی پاک علیہ السلام. اور پھر کہتے ہیں حضور کریم علیہ السلام خیمے سے تشریف لائے، آپ کے لیے مصلی بچھایا خیمہ اور خیمے کے باہر، اور پھر سترا گاڑا، نیزہ آگے گاڑ دیا. نماز پڑھتے ہوئے نیزہ گاڑ دیا گیا، سترا رکھتے، کہتے ہیں بھی کوئی شے آگے رکھ دو کو بندہ گزرے نہ، کم از کم 1 میٹر لمبا ہونا چاہیے، 1 گز لمبا ہونا چاہیے، اور وہ تھوڑا شہادت کی انگلی سے موٹا ہو. تو وہ آگے انہوں نے وہ گاڑ دیا. کہا اس کے بعد پھر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی. کہتے ہیں مجھے اس موقع پر حضور کی پنڈلیوں کی زیارت کا شرف نصیب ہوا. وہ ہمیشہ میں آئے. اور پھر وہ ساتھ یہ جب روایت پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے آج بھی میں تصور میں رسول اللہ کی مبارک پنڈلیوں کی زیارت پا رہا ہوں، وہ میں منظر میری نگاہوں کے سامنے. یعنی حضرات ایک نہیں بے شمار روایتیں ہیں، جگہ جگہ ایسے الفاظ اور ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے یہ والہانہ عشق و محبت، حضور کے تصور میں ڈوبے رہتے تھے. جو منظر ایک مرتبہ مجلس نبی میں دیکھا انہوں نے، ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو گیا. یعنی صحابہ کی محبت اور عشق کا عالم یہ تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت جو ہے وہ فرمائی، وہ بھی میں آپ کو آخر میں عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
گود میں گفتگو کرنے والے بچوں کا ذکر کیا۔ مجلس میں آپ نے نا لوگوں کو بتایا کہ جن بچوں نے اپنی ماؤں کی جھولیوں کے اندر گفتگو کی ان کا تذکرہ حضور فرما رہے تھے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، اور کچھ بچوں کا بھی ذکر آپ نے فرمایا کہ کچھ بچے ایسے ہیں ہسٹری میں پیچھے گزرے ہیں جنہوں نے جو تھے تو چھوٹے چھوٹے کو مہینے کا کوئی چند دنوں کا، لیکن انہوں نے ماں کی جھولی کے اندر کلام کیا، وہ بولے۔ تو آپ نے ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک خاتون کا ذکر کیا، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، قریب سے ایک گھڑ سوار گزرا، بڑا خوبصورت جوان تھا، گھڑ سوار تھا، ہینڈسم تھا، وہ گھوڑے پہ گزر رہا تھا۔ جب اس خاتون نے اسے دیکھا نا گھڑ سوار کو، تو اس نے کہا اللہ میرے بھی بچے کو اس طرح کا بنانا، اے اللہ میرے بچے نے یہ ہو جا بنا دے۔ اب وہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو یکدم اس نے منہ پھیرا، دودھ چھوڑ دیا اور اس نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ماں کی جھولیوں میں کلام کرنے والے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ تو جب آپ یہ بات فرما رہے تھے نا تو آپ نے اپنی مبارک شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال کر مثال کے ذریعے سمجھایا۔ حضور مثال ساتھ ساتھ کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے نا، تو فرمایا اس طرح وہ دودھ پی رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جب بھی یہ روایت بیان کرتے نا تو وہ کہتے خدا کی قسم آج بھی میں اس انگلی کو حضور کے منہ مبارک میں دیکھ رہا ہوں، وہ منظر آج بھی میری نگاہوں میں، یعنی جو منظر دیکھ جاتے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین کے اندر وہ منظر محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ صحابہ کا اور یہ محافل مجالس جس میں بندہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ، محاسن کمالات کی باتیں سنتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ اسے تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ وہ حضور کریم علیہ السلام کے تصور میں گم ہوتا ہے، وہ خیالات کے اندر، تصور کے اندر کوشش کرتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے مبارک شہر اور آپ کے حسن و جمال کے تذکرے بندہ سنے تو تصور میں مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہو، وہ صاحب گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو، اس کا دھیان نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی طرف ہو، گنبد خضرا کی جانب اس کا دھیان ہو۔ اور پھر جب بندے اس تصور میں پختہ اور کامل ہوتے ہیں پھر وہ مقام بھی اللہ عطا کرتا ہے کہ بندہ جیتے جاگتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف پاتا ہے، پھر خوابوں میں بھی زیارت نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ کریم شان اور عظمت نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، حضور کریم علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی میں ہمیں موت عطا فرمائے اور ہمیں حضور کریم علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات